یہ دلائل الخیرات ہے، یہ کب کی کتاب ہے؟ یہ نئی ہے پرانی ہے؟ پٹھانوں کی بات مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، زڑ مولو زڑے تراوے دنے تراوے چکر شروع کار خراب کرے. یہ کیا ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ اس کو دیکھو، اس کو کہتے ہیں دلائل الخیرات. کب لکھی گئی ہے؟ ابھی میں آپ لوگوں کو وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ اس نے کیوں لکھی. اس کا نام تھا امام محمد المہدی بن احمد نے اپنی شرعی دلائل الخیرات میں مؤلف دلائل الخیرات کے حالات ان الفاظ میں تھے. مؤلف کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ، والد کا اسم گرامی سلیمان تھا. آپ کے والد محترم قبیلہ جزولہ کے امیر لوگوں میں شمار کیے جاتے. امام صاحب کا آبائی وطن ضلع سوس ملک برابر افریقہ میں واقع تھے. نسب میں آپ اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے. تم لوگوں نے اہل بیت کی جو ہے نا اطاعت چھوڑ دیے. کس سے تھے آپ اہل بیت؟ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے اولاد سے تھے. آپ کا پورا نسب نامہ یہ: محمد بن سلیمان الجزولی بن عبد الرحمن بن ابی بکر بن سلیمان بن یعلا بن یخلف بن موسیٰ بن علی بن یوسف بن عیسیٰ بن عبداللہ بن جندر بن عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن حسان بن اسماعیل بن جعفر بن عبداللہ بن حسن بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ کا سلسلہ نسب 19 پشتوں کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے. مدینہ فاس میں جو مراکش میں آپ نے تحصیل علم فرمائی. اب دیکھو یہ کیا ہے. اور فراغت کے بعد اس شہر میں ایک عرصے تک تفسیر اور حدیث کا درس دیتے رہے. پھر مدینہ فاس سے ترک سکونت کر کے موضع شریف میں تشریف لے گئے. یہاں حضرت شیخ محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور امام صاحب نے مذکور نے شیخ صاحب سے علم باطن حاصل فرمانا شروع کیا اور خلوت گزینی اختیار میں 14 سال متواتر مراقبہ اور ریاضت میں گزارے. 14 سال بعد خلوت خانے سے نکلے. کس سے نکلے؟ باہر تشریف لائے اور رشد اور ہدایت کا مشغلہ شروع فرمائے. 12,000 سے زیادہ آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائے اور گناہوں سے تائب ہوئے. آپ سے بہت کرامات اور خوارق. آپ کی کتاب اللہ اور سنت رسول کی انتہائی پابند تھے، ٹھیک ہے، اور کثرت کے ساتھ اوراد وظائف میں مشغول رہتے تھے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ ہدایت خلق کے لیے بربر اور افریقہ میں گشت کرتے اور لوگوں کی روحانی اصلاح فرماتے. ایک بار اتفاقاً آپ اسی سلسلے میں، کب؟ جب 12,000 کا مریدین کا شیخ کرامات اور خوارق ہے اس کے، کیا ہے یہ علم باطن والا ہے، ابھی ظاہر کا نہیں. ایک بار اتفاقاً آپ اسی سلسلے میں سلسلہ شہر فاس کے ایک گاؤں میں ورود فرما ہوئے اور نماز ظہر کا آخری وقت ہو چکا تھا اور پانی موجود نہ تھا. تلاش اور جستجو کے بعد ایک کنواں نظر آیا لیکن ڈول اور رسی نہ دارتی اور شیخ صاحب موصوف کنویں کے چاروں جانب چکر لگاتے اور پریشان پھرتے لیکن اس دشواری کا حل نظر نہ آ. اتفاقاً سامنے ایک مکان سے 8 یا 9 سالہ ایک لڑکی بھی یہ ماجرا دیکھ رہی تھی. اس نے شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا: اے شیخ، تمہاری پریشانی کا باعث کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں. ظہر کا وقت تنگ ہو چکا ہے، پانی کا کوئی ذریعہ نہیں، سلسلے میں پریشان ہوں، تم ہی کوئی حل بتاؤ. لڑکی نے جواب دیا کہ تم اتنے مشہور معروف ہستی ہو اور ایک معمولی سے کام بھی انجام نہیں دے سکتے. اور یہ کہہ کر لڑکی باہر جا کر کنویں میں تھوک دے. اس کے تھوکتے ہی کنواں جوش مارنے لگا اور پانی باہر بہنا شروع ہو گیا اور سب لوگوں نے وضو و نماز سے فراغت پر اور شیخ صاحب نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس لڑکی کے مکان پر گئے اور دستک دی. جب لڑکی باہر آئی تو شیخ صاحب نے اسے فرمایا: تمہیں خدا کی قسم ہے جس نے تمہیں یہ پیدا کیا اور سیدھا رستہ دکھایا، اور میں تم کو خدا اور تمام پیغمبر اور حضور کی ذات کا واسطہ دیتا ہوں جن کی شفاعت کی تم امیدوار ہو. للہ یہ تو بتا دو تم اس مرتبے پر کس طرح پہنچی؟ اس نے جواب دیا کہ اگر تم مجھے اتنا بڑا واسطہ اور اتنی بڑی قسم نہ دلاتے تو میں ہرگز بھی نہ بتاتی. دراصل مجھے یہ مرتبہ فلاں درود کے پڑھنے سے حاصل ہے جس کا میں ہمیشہ ورد کرتی ہوں. شیخ صاحب موصوف نے اس سے وہ درود سیکھ اور اس کی اجازت حاصل کی. او متکبرینو، کتنے سال کی؟ کتنے سال کی؟ اچھا جی.
کتنے سال کی ہے؟ دین اس طرح سیکھا جاتا ہے، صاحب کرامت اس طرح بنتے ہیں۔ اب دیکھو، پہلے درود کی کتاب نہیں لکھی، سنو، اور ایسی کی جب اس میں اجازت، اس کی اجازت کے بعد شیخ صاحب کے دل میں شوق پیدا ہو کہ ایک ایسی کتاب تحریر میں لائی جائے جس میں تمام بہترین درود جمع ہوں اور اس درود کے الفاظ پر بھی مشتمل جو لڑکی سے حاصل۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے یہ کتاب تحریر فرمائے، احادیث میں جو درود مروی تھے اس میں نقل فرمائے اور وہ درود بھی اس میں شامل کیا، اور اس کتاب کو دلائل الخیرات کے نام سے موسوم کیا اور مندرجہ ذیل مضامین میں ترتیب دیا۔ دیباچہ، وجہ تالیف، فضائل درود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء مبارک، روزہ مطہرہ، دعائے بعد، اسماء شریفہ۔ آپ کی وفات 870 عیسوی یکم ربیع الاول کے دن نماز صبح کی پہلی رکعت سجدے میں مقام سوس ملک بربر میں واقع ظہر کے وقت مسجد کے قریب مدفون۔ آپ کی کوئی اولاد مذکور نہ تھی۔ 77 سال بعد مراکش نے آپ کی میت کوسوس سے نکلوا کر مراکش کے مشہور قبرستان ریاض الفردوس میں دفن کرا۔ اس میں ایک عالیشان قبہ بنا، جب آپ کی میت برآمد ہوئی تو بالکل تازہ معلوم ہوتی تھی، گویا کہ اس زمین میں کوئی اثر ہی نہیں کیا، بلکہ داڑھی کے خط کے نشان بھی اعلی حالی باقی تھے، اور جب آپ کی ناش کو انگلی سے دبایا تو خون اپنے مقام سے سرکتا نظر آیا، اور جب انگلی اٹھائی گئی تو خون اپنی جگہ پر پہنچ گیا، اور آپ کی قبر مبارک پر انوار عظیمہ کا نزول ہوتا ہے اور آپ ہمہ وقت زائرین کی ازدحام رہتا ہے۔ طریقہ تلاوت سمجھ گئے؟ اب آ جاؤ، سن لیا؟ تم لوگ تو 35 سال والوں سے بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو، ہم نے نہیں پڑھا ہے، میں نے، یہ تو بات ہے، ہم کو بھی 9 سال میں پڑھایا ہے۔